السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا اللهم افتحنا ابواب رحمتك۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اہلا و سہلا و مرحبا، یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ، الہی آمین ثم آمین۔ سورہ یوسف آیت نمبر 87۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف وأخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون۔ میرے بچوں جا کر یوسف علیہ السلام اس کے بھائی کو کی ٹو لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ کتنی پیاری تصویر، پھر بھی یا بنی جا، دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے۔ بیٹے کیا کہتے ہیں، کوئی لحاظ نہیں رکھتے، بات کرتے اور لیکن پھر وہ پیار سے کہتے ہیں یا بنی جا، اور کہتے ہیں جا کے مل کے پھر ڈھونڈو یوسف اور اس کے بھائی کو دوبارہ تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی نے پوچھا نا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا اللہ کے نبی کبیرہ گناہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 اللہ کے رزق سے نا امید ہو جانا، اور نمبر 3 اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ تو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے ہمیں جتنے بھی سنگین حالات کیوں نہ ہوں، ہر ڈارک اندھیرے میں سے روشنی ضرور آتی ہے۔ اللہ کی اس روشنی کا انتظار کرنا چاہیے۔ جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا اے سرداران اقتدار، یعنی یا عزیز مصر، ہمارے اہل و یا سخت مصیبت میں مبتلا ہیں، ہم تو حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں، ہم کو اور خیرات دیں۔ اللہ خیرات دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ دیکھیں وہ کیسے انہوں نے پیا ہوگا کہ میرے بھائیوں کی یہ نوبت آ گئی ہے کہ صدقہ مانگ رہے ہیں، یعنی یہ کیسی بڑی مجبوری ہے نا کہ آپ صدقہ کریں ہم پہ۔ اللہ صدقہ دینے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ سن کر یوسف سے نہ رہا گیا، کیا کہنے لگے، اس نے کہا تمہیں کچھ معلوم ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب کہ تم نادان تھے؟ ان کو الزام نہیں دیا۔ آپ دیکھتے ہیں کبھی نفس کو الزام دے رہے ہیں، کبھی شیطان کو الزام دے رہے ہیں، اور کبھی ان کی نادانی کو الزام دے رہے ہیں۔ ان کو ڈائریکٹ الزام نہیں دیا انہوں نے۔ وہ چونک کر بولے ہائے کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر بڑا ہی احسان کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا بخدا تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی، اب جا کے پہچان ہوئی انہیں کہ ہم نے ہر طرح کوشش کی تمہیں نیچے گرانے کی۔ دیکھیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے، حاسدین کا کبھی مقام نہیں بڑھتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا ہمارے مقام میں ترقی ہو، بڑھوتری ہو، تو ہمیں حسد سے بال بچنا ہے۔ کبھی بھی کسی کی نعمت کو دیکھ کے دل میں رشک آئے تو ان کے لیے دعا کرے اور اپنے لیے بھی مانگ لے، کوئی بعید نہیں ہے۔ یا اللہ جو فضل تو نے ان پہ کیا مجھے بھی دے دے، تیرے خزانے تو بڑے وسیع ہیں، جس طرح تو نے ان کی ذمہ داریاں ہلکی کی میری بھی کر دے، جس طرح ان کے تو نے بوجھ ہلکے کی میرے بھی کر دے، تو کرنے والوں میں سے۔ تو اس طرح انسان اپنے رب پہ پھر توکل اور بھروسے میں زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور یہاں کیوں کہتے ہیں کہ اب ہمیں سمجھ آ گئی اللہ نے تجھے فضیلت دی ہم پہ۔ اس نے جواب دیا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، لا تثریب علیکم اليوم، یعنی نہ کوئی آ رہا ہے، نہ اس بات کا میں دوبارہ کبھی تذکرہ ہی کروں گا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، میرے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ کتنا بڑا احسان ہے کہ بس forget it، بھول جاؤ۔
یہ ایسی معافی میں تمہیں دے رہا ہوں کہ بس اس کا تذکرہ نہ میں کروں گا نہ تم میرے سامنے دوبارہ کرنا. سبحان اللہ، کتنا بڑا جگر ہے، کتنا بڑا دل ہے. آج تم پہ کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر بھی یہی دعا پڑھی تھی، یہی دعا دی تھی مشرکین مکہ کو کہ لا تثریب علیکم اليوم، جبکہ لوگ دبک رہے تھے کہ اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح یاب ہو کے سر پہ آ گئے ہیں تو پتہ نہیں ایک ایک جرم کا کیسا بدلہ لیں گے. تو کہا نہیں، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میرا یہ قمیض لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی. قمیض میں کوئی کرم، کوئی معجزہ نہیں تھا، کوئی برکت نہیں تھی، اللہ کا اذن تھا بس. وہی قمیض جو چند سال پہلے خون سے لتی بھی لے کے آئے تھے تو اس سے بنائی چلی گئی تھی. اب وہی قمیض یوسف علیہ السلام اللہ کے اذن سے بھیج رہے ہیں تو وہ کیا ہو رہی ہے؟ تو وہ آپ کو شفا کا ذریعہ بن رہی ہے. آپ سب اپنے اہل جال کو لے کر میرے پاس آ جاؤ. اب یہ حکم دیا دو کاموں کا، ایک قمیض لے جاؤ میرے باپ کی آنکھوں پہ پھیرنا، دوسرا ساروں گھر والوں کو لے کے میرے پاس آ جاؤ، یعنی مائگریٹ ہو جاؤ ادھر. میں تمہیں ریزیڈینشیل کی جو کہتے ہیں نا ساری پروسیس سے آسانی سے گزار دوں گا، تمہیں ریزیڈینٹل بنا دوں گا، یہاں پہ ریزیڈنٹ بنا دوں گا یہاں کا، یعنی شہریت دے دوں گا. جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. سبحان اللہ، کیسا، یعنی دیکھیں نا، کوئی یہ بھی بات ہے کہ جب کوئی مومن کو خوشی ملنی ہوتی ہے نا، اس سے پہلے اس کے دل میں ایک خوف سی اٹھتی ہے، ایک سمجھ آتی ہے، لگتا ہے کہ اس کا ثمر مجھے ملنے والا ہے، لگتا ہے یہ ہونے والا ہے، اور واقعی وہ چیز بسم ٹائم ہو بھی جاتی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی عنایت ہوتی ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کے باپ کو دکھلا رہے ہیں کہ وہ ابھی مصر سے نکلا نہیں بندہ قمیض لے کے، اور ان کو ادھر بیٹھے خوشبو آ گئی. اللہ نے ان کو سنگھا دی. میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تو مجھے یہ نہ کہنے لگا کہ میں بڑھاپے سے سٹھیا ہی گیا ہوں. اب بیٹوں کے سامنے ایک لاجک بھی رکھ رہے ہیں کہ میں اس کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اور تو مجھے یہ نہ سمجھنا کہ واقعی میں سٹھیا گیا ہوں. گھر کے لوگ تو بولے، اولاد بولی اللہ کی قسم ابھی تک آپ اسی پرانے خبت میں پڑے ہوئے ہیں. یہ خبتی کس کو کہتے ہیں؟ مطلب جب دل دماغ سے ہل جاتا ہے. اور باپ کو کہہ رہے ہیں آپ تو خبت میں پڑے ہوئے ہیں. فلما ان جاء البشیر القاها على وجهه فارتد بصیرا، جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کا قمیض یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دیا، یکا یک ان کی بینائی واپس آ گئی. تب اس نے کہا میں تم سے کہتا نہ تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سب بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے اب دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے. وہ جا کے احساس ہوا جب ساری زندگی میں، یعنی کہتا نا انسان نے کسی کی ہمت، طاقت، جوانی سب کچھ لے لی، اور اب جا کے احساس ہو رہا ہے کہ خطا کرتے. باپ نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، ان قریب یہ نہیں کہا کہ میں کرتا ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے، میں نعمان علی خان کو سن رہی تھی، وہ کہتے ہیں معاف کرنا بہت درجے والی بات ہے اور معاف کرنا بھی چاہیے، لیکن معاف کرنے کے بعد بھی دل کے اندر وہ اس زخم کا احساس رہتا ہے. آپ نے معاف کر دیا، آپ نے کہا میں دوبارہ نہ ملنا گا، لیکن وہ دل میں جو چبھن تھی نا وہ پنچ کرتی ہے. تو یہ پنچ کرنے والی چبھن ہی تھی یعقوب علیہ السلام کے اوپر. کہا کہ میں کروں گا لیکن ابھی نہیں، ذرا مجھے وقت چاہیے کہ میں تھوڑا ٹھنڈا ہو جاؤں تم سے. تم نے کیا کچھ کیا، یعنی میں اپنے آپ کو بھلا دوں کہ تم نے کیا کچھ کیا میرے ساتھ اور میرے بچوں کے ساتھ. اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ عنقریب سے مطلب یہ کہ یعنی جو قرب والا ٹائم ہے نا، سحری والا، تہجد والا ٹائم، اس میں تمہارے لیے اللہ سے درخواست کروں گا معافی کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ استغفار اپنے لیے بھی خود کرنی چاہیے اور اپنے نیک پیرنٹس کے سامنے بھی رکھنا چاہیے. اللہ سے اماں دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے بخش دے، ابو جان میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے. والدین ہم سے زیادہ نیک ہوتے ہیں، ہم ان سے ایسے کہہ سکتے ہیں، جن کے والدین نیک ہوتے ہیں نا ان سے کہہ سکتے ہیں. اس طرح کوئی اور بھی ہو، کوئی آپ جس پہ ٹرسٹ رکھتے ہیں ان سے کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے گناہوں کی معافی میں رو رہی ہوں، آپ میری مدد کریں، میرے لیے بخشش کی دعا کریں، میں بڑے بڑے خطا کر چکا ہوں، گناہ کر چکی ہوں. پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھایا. سبحان اللہ. دیکھیں جو باادب ہوتا ہے نا وہ نصیب والا ہوتا ہے، اور جو بے ادب ہوتا ہے نا وہ بے نصیب ہوتا ہے. تو
ادب اتنے سالوں سے بچھڑے ہوئے لیکن اٹھ کے کھڑے ہو گئے, اپنی سیٹ چھوڑ دی اور اپنی سیٹ پہ ان کو بٹھایا, اور سب کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو, اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہیں گے. برفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا, شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا, سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے. یہ سجدہ تعظیمی تھا جو ہمارے اب شریعت میں جائز نہیں ہے. کسی کے لیے بھی وہ جو سم ٹائم ہوتا ہے نا انسان جھک کے پیار بھی لیتا ہے, وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے آپ لیڈیز ہیں تو گلے مل رہے ہیں, کوئی بڑا رتبہ ہے تو ان سے آ کے ان کے ہاتھ پکڑیں, ان کا ہاتھ چوم لیں, سلام کریں, ان کو حق دے دیں, ہے نا, تو جھکے نہیں. بس جھکنا تعظیمی سجدہ ہماری شریعت میں ممنوع ہے. تو انہوں نے تعظیم سجدہ کے لیے سارے جھک گئے آ کے. تو یوسف علیہ السلام ابا جان پاس بیٹھے ہوئے ہیں, کہہ رہے ہیں ابا جان یہ ہے تعبیر میں اس خوابی جو آج سے اتنے سال پہلے دیکھا تھا, میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا. اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھ پر قید خانے سے نکالا. اپنی اب نعمتوں کو یاد کر رہے ہیں, کیسا کیسا احسان ہے اس نے کیا. سب سے پہلے اس نے مجھے قید خانے سے نکالا, آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملا دیا. حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال ہی چکا تھا. الزام شیطان کو دیا, بھائیوں کو نہیں دیا. واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس طریقے تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے. بے شک وہ علیم اور حکیم ہے. ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث, میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ پر باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا. زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے. میرا ختمہ اسلام پر کرنا اور انجام کار میرے صالحین کے ساتھ کرنا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جتنی بھی نعمتوں کے ساتھ انسان شکر گزاری کی زندگی گزارے, اصل نعمت وہ ہے کہ اس کا اینڈ کیسے ہوا ہے, اس کا اینڈ کیسے ہوا ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے, اور اس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے ہمیں رب سے کہ اللہ میرا اینڈ, میرا اختتام اچھا کرنا. آج تو ہوش گوش ہے نا, ہم تیری رضا کے کاموں میں ملوث ہیں اور اینڈ پہ پتہ نہیں کیا حال ہونے والا ہے. تو انہوں نے کیا دعا کی ہے, توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اچھا خاتمہ سب سے بڑی نعمت ہے. ہم دعا کرتے ہیں نا, ہم روزمرہ کی دعا میں اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الاخرہ, یہ بھی اچھی ڈیسٹنی کی دعا ہے کہ اللہ ہمارا انجام اچھا کرنا. اسی طرح ایک اور دعا ہے کہ اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین. توفنا مسلمین, احینا مسلمین اور والحقنا بالصالحین, غیر خزایا ولا مقتونین. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دعا کیا تھی, اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. تو اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے. اچھی صحبت کی دعا دنیا میں بھی کامیابی دیتی ہے. اچھی صحبت مانگتے ہیں, اچھے لوگوں کا ساتھ مل جاتا ہے, نیکی کرنے کے اسباب مہیا ہو جاتے ہیں, انسان نیکیاں کرنے میں دوڑنے لگتا ہے. اور آخرت میں بھی اچھی صحبت, اللہ کا وعدہ ہے صالحین, مقربین, شہداء, انبیاء, ان کو تو آج بھی نہیں آنے والی اس سختی کے دن میں, جبکہ باقیوں کے لیے بہت بڑا اور سخت دن ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا انجام بھی بہت اچھا کرے, انبیاء اور صالحین کے ساتھ کرے. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصہ غیب کے خبروں میں سے ہے جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں. اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی, مگر تم خود کتنے ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں, حالانکہ تم اس خدمت پر کوئی اجرت نہیں مانگتے. یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے. زمین اور آسمانوں کی کتنی ہی نشانیاں ہیں جس پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے ہیں. کائنات کی نشانیاں اور آیات کی نشانیاں, قرآنی نشانیاں اور کونی نشانیاں, دونوں پہ غور و فکر کرنا ایک مومن کی شان ہے. ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے تو ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی ٹھہراتے ہیں. لا حول ولا قوت. اور ہم اپنا جائزہ بس لیں, کسی کو کیا دیکھنا ہے. اپنی مرضیاں بعض اوقات اللہ کی مرضی کے اوپر آڑے آ جاتی ہیں. ہم وہ کرنا چاہتے ہیں جو دل چاہتا ہے, اللہ کی مرضی کو ہم اگنور کرتے ہیں, یہ بھی شرک ہے. اپنی میں کو اللہ کے اذن کے اوپر رکھتے ہیں, اللہ کی مشیت کے اوپر رکھتے ہیں. میں نے اتنا کام نہ کیا تھا تو یہ آج دن نہ دیکھنے پڑتے. میں نے یہ ساری رات محنت کی ہے تو یہ کام ہوا ہے. میں نے اتنا پڑھا تو تبھی مجھے ایز ملے, ہے نا.
یہ بھی شرک ہے، ان سے بچنے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ شرک خفی ہے جس سے بچنے کے لیے ہمیں ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے۔ کیا یہ مطمئن ہے کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی، یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا راستہ جو یہ ہے، میں اللہ کی طرف تمہیں بلاتا ہوں، ہادی سبیلی وادعو الی اللہ، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی۔ اور یہ ہے ہمارے لیے جو ایک گروپ ہے نا جنت میں جانے والا، اس کا جواب کہ میں اپنا راستہ بھی خود دیکھ رہا ہوں، کوئی کسی کی اندھی تقلید نہیں کر رہا، اور میرے ساتھی بھی وہی راستہ دیکھ رہے ہیں جو رب نے ہمیں دکھایا ہے۔ اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے اس کو کوئی واسطہ نہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب خود ایک انسان تھے، یعنی مرد تھے، عورت نہیں تھی کوئی بھی۔ نبی سارے مرد ہی تھے، عورت نہیں تھی، اور انہیں بستیوں کے رہنے والوں سے، اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، اور انہی کی طرف ہم وہیں بھی بھیجتے ہیں۔ پھر کیا یہ لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں؟ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہیں آیا، یا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات سن کر تقوی کی روش اختیار کی، بلند منزلیں انہی کو ملیں گی۔ کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے بھلا؟ اپنے پیغمبروں کے ساتھ تو یہی ہوتا رہا ہے، وہ مدتوں نصیحتوں کرتے رہے اور لوگوں نے سن کے نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے یہ بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، تو یکا یک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی۔ پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرموں پر ہمارا عذاب تو کبھی نہیں ڈالا جاتا۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، اے لوگوں، ان قصوں میں عقل ہوش رکھنے والوں کے لیے بہت سبق ہے، بہت سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل ہوش والا بنا دے۔ کتنے سبق ہیں جو ہمیں ملے ہیں، کس طرح حالات سے نبٹنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے۔ کیسے بھی کیسے حالات ہو جائے، یوسف علیہ السلام والا کیریکٹر ہمیں مانگنا چاہیے، ان کے جیسا صبر اور احسان کرنے کا رویہ مانگنا چاہیے، ان کے جیسا تقوی مانگنا چاہیے۔ اور کتنی بھی مشکل میں پھنس جائے نا تو اپنے آپ کو یوسف علیہ السلام سے ریلیٹ کرتے ہوئے دعائیں کرنی چاہیے۔ یا رب، جیسے تو نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ مدین میں مدد عطا فرمائی تھی، اور جس طرح یوسف علیہ السلام کو بن باپ کے تو نے تربیت کی ہے نا، یا اللہ میرے بچوں کی تربیت بھی تو کر۔ ہم اپنی کوشش ہی کر سکتے ہیں نا، ان کے دل کو موڑ نہیں سکتے، دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، تو یہ دل اللہ ہی موڑتا ہے۔ تو یا اللہ ہماری اولادوں کو بھی اس طرح دین پہ ثابت رکھ جس طرح یوسف علیہ السلام بن والدین کے تھے اور موسیٰ علیہ السلام بھی بن والدین کی تربیت پائی۔ ماحول بالکل اپوزٹ تھا، کوئی ان کو سکھانے سمجھانے والا نہیں تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو پہچانا اور ہے کہ اپنا راستہ متعین کیا۔ تو اللہ ہماری اولادوں کی بھی تو اس طرح اصلاح فرما دے، ان کو بھی دین کی سمجھ دے دے، ان کو دین کی بھی شرح صدر عطا فرما، ان کو قرآن کی سمجھ سے گزرنے والا بنا دے، ان کو قرآن کا حق ادا کرنے والا بنا دے۔ اور obviously ہم بھی اپنے والدین کی اولاد ہیں، ہمارے حق میں بھی یہ دعا قبول فرما، ہم ان کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے ثواب جاریہ بن جائیں۔ ثواب جاریہ وہ نیکی ہوتی ہے جو چلتی رہتی، سرکولیٹ ہوتی رہتی یہاں تک کہ قیامت آئے گی۔ یہ ہے جاریہ والی نیکیاں۔ تو اللہ ثواب جاریہ والی نیکیوں میں ہمیں حصے دار بنا، ہمیں ایسے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والا بنا، ہماری اولادوں کو بھی۔ اگلے قصوں میں، ان لوگوں کے قصوں میں بڑی عبرت ہے کہ ان لوگوں کے لیے عقل ہوش رکھنے والے کو، یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق کرتی ہے۔ ہر چیز کی تفصیل اور ایمان لانے والوں کے لیے پھر سب سے بڑی ہدایت اور رحمت اسی میں موجود ہے۔ ہم نے دیکھا یوسف علیہ السلام، پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بہت ساری مماثلت تھی، ماحول میں جو لوگ رویہ تھے ان میں بہت ساری مماثلت تھی۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی جو زندگی ہے اس میں بہت بڑی مماثلت ہے۔ کیا ہے کہ قتل کا پلان دونوں کے لیے ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہوا، ان کے لیے بھی ہوا، اور اللہ کی تدبیر غالب آئی، اللہ نے دونوں کو بچایا۔ سیدنا یوسف مصر کے بادشاہ بنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے بادشاہ بنے، بادشاہ یعنی ان کو اقتدار ملا۔ اسی طرح سیدنا یوسف فلسطین سے نکالے گئے اور آپ کہاں سے؟ مکے سے نکالے گئے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کیا تو آپ نے فتح مکہ پہ لوگوں کو معاف کیا تھا۔ پھر سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو تخت پہ بٹھایا تھا تو آپ نے بھی اپنی جو رضائی ماں ہے نا، جب وہ آئی تھی تو چادر بچھائی تھی اور عزت سے بٹھایا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے دور میں قحط سالی سے واسطہ پڑا لوگوں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی قحط سالی سے واسطہ پڑا تھا لوگوں کو۔ تو یہ بہت بڑی مماثلت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس دعا کے ساتھ الہی کہ جو کچھ ہم سیکھ سمجھ رہے ہیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں سے نواز دے، یا اللہ ہمیں صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ ہمیں یوسف علیہ السلام کے کردار میں جو بھی خوبیاں تھیں ہمارے اندر اتار دے، یا اللہ صراط مستقیم پر چلا اور اس پہ ثابت قدمی عطا فرما، یا اللہ ہمارا انجام صالحین میں سے کرنا، یا اللہ ہمیں عقل والا بنا دے، یا اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت اور رحمت بنا دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔